امریکہ اور بھارت کے تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ پاکستان پر امریکی اعتماد میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے۔ عالمی سیاست کے ماہر اس بدلتی ہوئی صورتحال پر حیران ہیں۔ یہ سب غیر متوقع ہے۔ پاکستان نے عالمی سیاسی شطرنج کی بساط پر کچھ ایسی چالیں چلی ہیں کہ امریکی پالیسی ساز جو چند ماہ پہلے تک پاکستان کو لفٹ کروانے کے لیے تیار نہیں تھے، اب پاکستان سے تعلقات بہتر کر رہے ہیں۔ پاکستان نے خود کو ایک باصلاحیت اور بہت سی خوبیوں کے حامل عالمی کھلاڑی کے طور پہ پیش کیا ہے، جو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ مشرقی وسطی اور سینٹرل ایشیا میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان جغرافیائی طور پر بھی انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، جن کا رویہ ہمارے لیے انتہائی حد تک امیز تھا، اب عالمی تنہائی اور ذلت اور رسوائی کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہمارے ایک ہی وار نے بھارت کو ڈھیر کر دیا۔ پاکستان کے ہاتھوں فوجی شکست کے بعد امریکی صدر نے بھارتی معیشت کو ڈیڈ معیشت قرار دے کر اس کے غبارے سے رہی سہی ہوا بھی نکال دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ روسی تیل خریدنے پر بھارت سے مایوس ہیں، تاہم روس کے ساتھ تعلقات کے علاوہ بھارت کے ساتھ اختلافات کے دیگر اسباب بھی ہیں۔ امریکہ کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق امریکہ اور بھارت کے درمیان اختلافات راتوں رات ختم نہیں کیے جا سکتے۔ بھارتی رویے کے باعث اختلافات مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اب کبھی بہتر نہیں ہوں گے۔ پاکستان چین اور امریکہ دونوں سے اچھے دوستانہ تعلقات نہیں رکھ سکتا۔ پاکستان اگر امریکہ کے قریب ہوتا تو اسے چین سے دور ہونا پڑے گا، لیکن یہ مفروضہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ پاکستان اور چین کی دوستی باہمی اعتماد پر مشتمل ہے۔ چین نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہم چین کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ امریکہ سے تعلقات بہتر ہونے کے باوجود پاکستان میں چین کے منصوبوں پر پہلے کی طرح کام جاری ہے۔ چین ایک ایسے قابل اعتماد شراکت دار اور دوست کا کردار ادا کر رہا ہے جس پر پاکستان اپنی معاشی ضروریات اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ پاکستان چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا اہم حصہ ہے۔ امریکہ اور یورپ کی طرح چین نے پاکستان سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں یا امریکہ کے ساتھ۔ چین کو اس بات کا احساس ہے کہ آج کی دنیا میں کوئی بھی ملک امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ تمام ممالک عالمی تجارت میں ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ چین کے تعلقات نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر اقوام کے ساتھ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے لیے چین یہ موقف اپنائے کہ آپ یا تو ہمارا ساتھ دیں یا حریف کا۔ چین کی بنیادی توجہ اپنی معیشت کو بڑھانے اور دیگر ممالک کے ساتھ تجارت پر مرکوز ہے۔ خطے کی موجودہ صورتحال میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان بھی بے حد اہم قرار دیا جاتا ہے۔ ایران بھی پاکستان اور چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں فعال شرکت چاہتا ہے۔ اس منصوبے میں شرکت سے ایران کو چین اور یورپ سے جوڑنے کا موقع مل سکتا ہے۔ ایرانی صدر نے اپنے دورہ پاکستان میں اس حوالے سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا اور پاکستان سے تجارت $10 ارب تک لے جانے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ اچھی نشانیاں ہیں۔ اگر پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان اختلافات کم کروانے میں کامیاب ہو گیا اور ایران پر سے امریکہ پابندیاں اٹھا لی گئی تو اس سے پاکستان کو سستا تیل اور گیس کی فراہمی ممکن ہوگی اور یہ گیم چینجر ہوگا۔ پاکستان نہ صرف توانائی کے بحران سے نکل آئے گا بلکہ قرضوں کا بوجھ بھی کم ہوگا اور ہر سال جو اربوں ڈالر تیل کی خریداری پہ خرچ ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ چند دن پہلے سوشل میڈیا پر اپنی پوسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ واشنگٹن کا اسلام آباد کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کے تحت دونوں ممالک مل کر پاکستان کے تیل کے وسیع ذخائر کو قابل بازیافت ذخائر میں تبدیل کرنے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ کون جانتا ہے شاید وہ کسی دن انڈیا کو تیل بیچ رہے ہوں گے۔ برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی رپورٹ میں بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی تعلقات کو نئی جہت دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ آرمی چیف عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات خطے میں سفارتی تبدیلی کا آغاز تھی۔ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نئی گرم جوشی اور امریکہ کی بھارت سے متعلق پاکستان میں پالیسی میں تبدیلی اس کامیابی کی مثالیں ہیں، جبکہ فیلڈ مارشل کا کشمیر سے متعلق ٹھوس موقف اور ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف کا نفاذ بھی اسی کامیابی کی کڑیاں ہیں۔ امریکہ اور پاکستان تجارتی انسداد دہشت گردی اور مشرق وسطیٰ کی پالیسی پر مشاورت کی بنیاد پر باہمی تعلقات استوار کرنا بھارت کے لیے پریشان کن ہے۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں کے باعث ہی امریکہ پاکستان کو انسداد دہشت گردی کے لیے بختر بند گاڑیاں اور نائٹ ویژن چشمے فروخت کرنے پہ بھی غور کر رہا ہے۔
اس سے پاکستان کو دہشت گردوں اور بھارتی پراکسیز کے خلاف کارروائیوں میں مدد ملے گی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانا چاہتے ہیں، لیکن بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے، لیکن بھارت پرانی روش پر گامزن ہے، جس کی وجہ سے وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ نہیں چاہتا تھا، لیکن امریکہ کے منع کرنے کے باوجود بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کے خلاف وہ میزائل داغے گئے جو ایٹمی وار ہیڈ بھی رکھتے تھے۔ پاکستان پر ایٹمی حملے کا خطرہ بھی تھا، لیکن پاکستان نے اس کے باوجود صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے کشیدگی کم کرنے کا کہہ کر پاکستان پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف بھارت امریکہ کو دوستی کا یقین بھی دلاتا رہا اور روس سے سستا تیل بھی خریدتا رہا۔ امریکہ کے مطابق بھارت روسی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ اس سے روس کو جو پیسہ مل رہا ہے وہ یوکرین کی جنگ میں استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے تعلقات میں کشیدگی کی دوسری بڑی وجہ بھارت کا برکس میں متحرک کردار ہے۔ برکس روس، چین، برازیل، جنوبی افریقہ، ایران اور بعض دوسرے ممالک پر مشتمل اتحاد ہے۔ یہ اتحاد ایک نئی کرنسی بنانا چاہتا ہے تاکہ عالمی معیشت امریکی ڈالر کی بجائے اس کرنسی میں کی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو امریکی ڈالر کی اہمیت کم ہو جائے گی اور عالمی معیشت پر امریکہ کا کنٹرول بھی ختم ہو جائے گا۔ امریکی اب سمجھ گئے ہیں کہ بھارت صرف اپنا مفاد دیکھ رہا ہے، وہ ہر طرف سے دونوں ہاتھوں سے معاشی فائدہ بٹور رہا ہے۔ اگر ڈالر کے ممالک برکس ممالک نئی کرنسی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے دوسرے ممالک پر امریکی پابندیوں کا اثر بھی نہیں رہے گا، یعنی دنیا پر امریکی کنٹرول بہت کم رہ جائے گا اور یہ امریکہ کو گوارا نہیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارتی درآمدات پر 25% ٹیرف کے اعلان کے بعد بھارتی حکومت نے امریکہ کو مطلع کیا کہ وہ امریکہ سے 5th جنریشن F-35 اسٹیلتھ لڑاکا جٹ خریدنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم مودی میں اختلافات اب ذاتی لڑائی میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ مودی کی چالاکی اور دھوکہ دہی پر ناراض ہیں، اس لیے صدر ٹرمپ دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھا رہے ہیں۔